اس وقت جو غوث وقت ہیں حضرت ٹرمپ حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں سے، کہ جس طریقے سے وہ انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کا اعلی کار بن کے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے 10 جنگیں رکوا دی ہیں، لیکن اب انسان نما جو شیطان ہے نیتن یاہو، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے ملک ایران کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور اس حملے کے بعد بورڈ آف پیس کا جو معاملہ تھا فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور یہ جنگ جو اب مسلط ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، عین ممکن ہے کہ یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف معاملہ چلا جائے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی آسانی سے یہ جنگ رکے گی۔ اللہ کرے کہ رک جائے، جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جون 2025 کے اندر جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، الٹیمیٹلی وہ آلموسٹ 12 دنوں کے بعد رک گئی تھی، اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، کچھ تو انہوں نے حاصل کر لیے، کچھ نہیں حاصل ہو سکے تھے۔ اسی وقت سے یہ خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ سے اٹیک کریں گے اور بھرپور اٹیک کریں گے۔ میں نے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور اسرائیل ٹلیں گے جب تک کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ سے حملہ کر کے اپنے مقاصد کو پورا نہ کریں۔ اسی کانٹیکسٹ میں عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ مڈل مین کا کردار ادا کر رہے تھے اور مذاکرات کروا رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں وہ آلموسٹ کامیاب ہو چکے تھے۔ ایران نے ساری شرائط مان لی تھی امریکہ کی، ایون جو پہلے وہ شرائط نہیں مانتا تھا وہ بھی مان لی تھی، اور پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا کہ بھئی اب آپ پیچھے رہ گئے، آپ کو ایٹم بم نہیں یہ بنانے دیں گے، تو بہتر یہ کہ آپ لوگ سرنڈر کریں۔ تو ایران نے یہ چیز مان لی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم صرف پیس پرپس کے لیے اپنے ان معاملات کو لے کے چلیں گے اور ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ اور ہمارے تو سپریم لیڈر نے جو اب شہید ہو چکے ہیں آیت اللہ علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے تو باقاعدہ 2004 میں فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، تو ہم تو اسے انسانیت کے لیے ایک زہر قاتل سمجھتے ہیں، چاہے وہ کیمیکل ویپنز ہوں چاہے ایٹامک ویپن ہو۔ تو جو آپ کو خطرہ ہے کہ ہم کیپیبلٹی رکھتے ہیں اور مستقبل میں بنا سکتے ہیں، ہم اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں اور آپ کی تمام شرائط مانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جب یہ حملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایکس کے اوپر اپنا پیغام دیا ہے، عمان کے جو وزیر خارجہ تھے، کہ یہ امریکہ نے ایک ناجائز جنگ جو ہے وہ چھیڑ لی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، جبکہ ایران ساری شرائط مان چکا تھا۔ بیسیکلی ایران کو انہوں نے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے بہانہ کوئی بھی رکھے، حقیقت یہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایٹ لیسٹ اب تو یہ معاملہ کھل گیا۔ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید ایران اگر اپنے اس پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کی شرائط مان لے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ جو سامنے اپنا ایک چہرہ رکھتا تھا وہ اپنے اس دعوے کے اندر پورا نہیں اترا، اور مسلمانوں کے اوپر یہ ایک اور جنگ مسلط کر دی ہے۔ میرے منہ میں خاک، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے پہلے ہمارے کئی ملک ہڑپ کر لیے، لیبیا ہو، شام ہو، عراق ہو، افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا، اب شاید ایران کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو شیاطین اس وقت انسانیت کے اوپر مسلط ہیں، جو انسانیت کا قتل کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں کہ انہیں امن کا نوبیل پرائز ملے، نہ ملے تو وہ خرید لیتے ہیں۔ اس طرح کی جنگوں کے بعد تو ایسا شخص کسی صورت بھی حقدار نہیں ہو سکتا کہ وہ امن کے نوبیل پرائز کے لیے چیخو پکار کرے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، 26 فروری 2026 کو جب افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کے جواب میں پاکستان نے ان پہ حملہ کیا، اور 2 دن کے بعد 28 فروری کو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا، تو میرا خیال ہے اب ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ پری پلان ہوا، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی افغانستان انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل تو ہمیشہ سے امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ اسی لیے مسلط کی
تاکہ ہم ایران کے اوپر جب حملہ کریں تو پاکستان کو اپنی فکر پڑی ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایران کو کسی طریقے سے مورل سپورٹ دے سکیں یا اس سے بڑھ کر کوئی سپورٹ کر سکیں۔ ان کے پاس ایک بہانہ موجود ہو کہ ہم تو اپنی جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، ورنہ اتنا بڑا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 2 دنوں کے اندر 2 اتنی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے اندر آپ نے دیکھا جو اٹیک ہوا ایک سکول کے اوپر، اس میں آلموسٹ کوئی 80 کے قریب بچیاں شہید ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو آج صبح خبر ملی، آیت اللہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، ظاہر ہے 85 پلس تھے وہ، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک سمبولیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی تکلیف کی خبر ہے یہ۔ ایران نے پہلے سے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا تو امریکہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، امریکہ کو ایک نیچرل پروٹیکشن حاصل ہے، اتنی دور ہے وہ، تو جو امریکن اڈے ہیں ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اب یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ امریکن اڈے مسلمان ملکوں میں UAE کے اندر موجود ہے، قطر میں موجود ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، کویت کے اندر موجود ہے۔ ان سارے اڈوں کے اوپر ایران نے جوابی اٹیک کیا، اور حیران کن بات ہے کہ وہ ملک بجائے امریکہ کو کچھ کہنے کے الٹا ایران کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے ملک کی باؤنڈریز کو کراس کیا اور ہم پہ حملہ کیا۔ حالانکہ ایران نے ان پہ حملہ نہیں کیا، وہاں پر جو امریکن اڈے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ویسے تو امریکہ نے تیاری کی بھی تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنے فوجی نکال لیے تھے۔ ظاہر ہے وہ سمجھدار ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے مستقبل میں کن کن چیزوں کو فیس کرنا ہے، وہ اس اعتبار سے اپنا پلان کر کے چلتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ سینڈوچ بن گیا۔ ایک طرف پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ایران پہ ہونے والے حملوں کی مذمت کر رہی ہے، دوسری طرف پیرلل میں ہم مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں جن پہ ایران نے حملہ کیا ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، کسی ایک طرف تو سپورٹ کر نہیں سکتے، دونوں طرف سپورٹ کرتے ہیں تو دونوں طرف کی گالیاں کھاتے ہیں۔ پاکستان برے طریقے سے اس حوالے سے پھنس چکا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے مذمتی بیانات ہی دیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو پاکستان کچھ کر بھی نہیں سکتا کسی کے لیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاض کے اوپر حملہ ہوا ہے تو محمد بن سلمان صاحب اب پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہیں کہ چونکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سعودیہ پر حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا تو آپ ایران کے اوپر حملہ کر دیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان پرنسپل دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے ہے ساری ریالٹی کہ ایران کو مجبور کیا گیا، اور ایران نے فی نفسی ہی سعودیہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا تھا۔ بیسیکلی اس نے تو امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، UAE میں، کویت میں، قطر میں اور سعودی عرب کے اندر۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، امریکہ اور اسرائیل مل کے اب ایران میں رجیم چینج کروانا چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو انقلاب کے بعد حکومت آئی تھی 1979 میں امام خمینی کی محنت کے بعد، خود تو وہ 1989 میں فوت ہو گئے، اس کے بعد پہلے سپریم لیڈر جو ہیں وہ یہی بنے جن کو کل رات شہید کر دیا امریکہ اور اسرائیل نے، علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ یہ وہاں کے روحانی پیشوا بھی ہیں اور پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں۔ ایران کی آبادی آلموسٹ 9 کروڑ کے قریب ہے اور میجورٹی اس میں مسلمان ہیں، اور وہ بھی اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے لیے سپریم لیڈر کا مرتبہ اسی طریقے سے ہے جس طرح آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر قبر سے نکل آئیں تو دیوبند اور بریلویوں کا کوئی مفتی اعظم نہیں رہے گا جب بقول ان کے امام اعظم نکل آئیں گے۔ یہ درجہ جو ہے وہ اہل تشیع کے ہاں ان کے زندہ اماموں کو حاصل ہے۔ اس وقت 2 بڑے ان کے پیشوا ہیں، آیت اللہ سستانی عراق کے اندر، اور ایران میں یہ آیت اللہ خامنائی صاحب تھے جو فوت ہو چکے۔ ان کے بعد کوئی دوسرا بندہ وہ چوز کر لیں گے، باقاعدہ ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ انہوں نے نومینیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، وہ تو اپنی اس ہیرارکی کو فالو کریں گے۔ لیکن ایران کے عوام سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ظاہر ہے میری ویڈیوز وہاں تک پہنچتی ہیں، اب تو مسئلہ ہی نہیں رہا، AI کی برکت سے آپ کسی بھی لینگویج میں اسے ڈب کر سکتے ہیں۔ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی بیرونی طاقت کے اعلی کار نہ بنے، اگرچہ آپ کو اپنی حکومت سے ریزرویشن ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ باہر سے جو لوگ حملہ آور ہوں گے وہ آپ کے تیل کے اوپر نظر رکھیں گے
اور سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان اٹھانا ہے تو ایران کے عوام نے اٹھانا ہے. آج اگر یہ حکومت چینج کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تب بھی ایران کے عوام کو کچھ نہیں ملنا، جن کو بار بار اکسا رہے ہیں کہ آپ روڈز کے اوپر نکلیں. جب وہ آ کے یہاں پر حکومت کریں گے تو وہ اپنے مفادات کو دیکھیں گے. پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یہ حکومت اس سے بہتر تھی. جس طرح کرنل قذافی کو جب انہوں نے ہٹایا تو لیبیا کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. صدام حسین کو ہٹایا، انتہائی برا شخص تھا، لیکن جو بعد میں ہوا عراقیوں کے ساتھ تو پھر وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ وقت بہتر تھا. اور ایون آج افغانستان کے اوپر جو یہ چڑیلیں مسلط ہوئی ہیں مولویوں کی شکل میں، ان کے بعد تو افغان عوام کو اشرف غنی کی حکومت اچھی لگ رہی ہے. ایٹ لیسٹ لوگوں کو آزادی تھی، بچیاں کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہی تھی، سکون کی زندگی گزار رہے تھے. انہوں نے تو آ کے مصیبت کھڑی کر دی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کل کو جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوں گی تو یہ لیڈی ڈاکٹرز کہاں سے لے کر آئیں گے. اس وقت تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے، کوئی مرد ہماری عورت کو ہاتھ نہ لگائے. جب عورتوں کی تعلیم کے اوپر آپ پابندی لگائیں گے تو پھر ٹیچنگ کی فیلڈ کے اندر، میڈیکل کی فیلڈ میں عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے مرد ہی ہوں گے. تو جنگ میں الٹیمیٹلی لوزرز عوام الناس ہی ہوتے ہیں. ہماری مورل سپورٹ ایران کے عوام کے ساتھ ہے اور ہم ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کا ساتھ دیں. آپس کی لڑائیاں آپ بعد میں دیکھیں، فی الوقت تو آپ کے اوپر ایک بیرونی طاقت حملہ آور ہوئی ہے، اس کے مقابلے پہ آپ کو اپنی سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. باقی جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. علمی پوائنٹ نمبر 4، مسلمان جو بڑے بڑے ملک ہیں، پاکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، مصر، ان کا کام ہے کہ اب OIC کو، یعنی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، اس کو فعال بنائیں اور UNO کے فورم پہ، اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر آواز بلند کر کے رشیا کو، چائنا کو انوالو کر کے کسی طریقے سے ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوانے کی کوشش کریں. عوام الناس کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کریں اور اس وقت جو دنیا کے بڑے ہیں ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 جو آپ نے ایک آرڈر قائم کیا تھا UNO کی شکل میں، 5 بڑی طاقتوں نے، امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا، کہ مستقبل میں ہم جنگیں رکوائیں گے. ظاہر ہے آلموسٹ 12 کروڑ کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے ورلڈ وار 2 کے اندر. اور اس کے بعد یورپ نے تو سبق سیکھ لیا کہ ایٹ لیسٹ آپس کی لڑائیاں تو انہوں نے ختم کر دی، لیکن باقی جگہوں پر وہ لڑائیاں رکوانے میں ایز سچ ناکام ہی ہوئے. اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا داغ ہے، دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے، رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اس ماڈرن دور کے اندر. میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار، ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہٹلر کے بعد اس وقت کا ایک ہٹلر دنیا میں موجود ہے، نارتھ کوریا میں بیٹھا ہوا ہے اور کروڑوں لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. اور اسے پوچھا کریں کہ انہوں نے یہ آپ کو جھوٹ کیوں بتایا کہ ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، مختلف ہو سکتے ہیں یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے. اس طرح تو اردو میں بھی ایک لفظ کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس میں یہ مطلب کون سا لیا جا رہا ہے. تو یہ تو روند مارنا ہے نا. مثلا مسجد الحرام میں حرام کے لفظ کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے، اور ولد الحرام کے اندر حرام کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے. آپ کوئی کہ جی حرام کے تو کئی معنی ہوتے ہیں، تو کیسے پتا چلے گا؟ بھئی مسجد الحرام ہوگا تو پتا چل جائے گا کہ یہاں حرمت والی جگہ مراد ہے، اور جب ولد الحرام لکھا جائے گا تو پتا چل جائے گا یہاں پر آؤٹ آف ویڈ لاک کہنا مراد ہے. وہ تو کئی الفاظ لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر زبر زیر نہ ڈالیں. اردو میں بھی، اردو میں اور میں کوئی فرق نہیں ہے، لکھنے میں تو ایک ہے. دھکے سے زبر ڈال دے میں کے اوپر آپ، وہ علیحدہ بات ہے. ادروائز جب اردو کوئی پڑھ رہا ہو اور زبر زیر نہ ڈلا ہو تو عام بندے کو پتا چل جائے گا کہ میں یہاں پر میں پڑھوں یا میں پڑھوں. کیا اور کیا ایک جیسے لکھے جاتے ہیں اردو میں. اب کتنا بڑا
ظلم ہے کہ کوئی اردو جاننے والا یہ کہ اردو میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں لفظ کیا ہے, اس کا ایک معنی کیا بھی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کیا. اب کیا جو ہے وہ وٹ ہے انگلش میں, اور کیا جو ہے وہ ڈو ہے. لیکن جب ہم جملہ بولیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لفظ کیا ہے یا کیا لکھا ہوا ہے, پتہ چل جائے گا نہیں. تو یہ کیوں رول مارتے ہیں؟ اس طرح عربی زبان میں اگر کوئی لفظ کسی جگہ پہ آئے وہ خود بتا دے گا کہ اس کا معنی یہاں پہ کیا ہے. تو یہ الحمدللہ کتاب بالکل محفوظ ہے. قرآن خالص عربی زبان میں نازل ہوئی ہے. قرآن کی زبان عربی اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے. یہ قرآن کی برکت ہے کہ آج عربی کی پریپوزیشنز وہی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے تھی, ورنہ 100 سال کے اندر ایک زبان ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. 8 سے 70-80 سال پہلے کی اردو اگر آپ پڑھ کے دیکھیں نا, آوے گا جاوے گا, اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں آپ دیکھیں ہم نے تم سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی. ہم آج ترجمہ کرتے ہیں کئی قومیں ہلاک کر دی, کئی امتیں ہلاک کر دی. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ کئی سنگتیں. سنگت, سنگ کبھی کبھار بولا جاتا ہے اردو زبان میں. اچھا, سنگ کے بھی 2 معنی ہیں. سنگ پتھر کو بھی کہتے ہیں اور سنگ ساتھی کو بھی کہتے ہیں, یاری سنگی. اب آپ کہیں گے کئی معنی ہوتے ہیں اس کے, ایویں روند پایا ہوا ہے. میرے بھائی عربی زبان آج بھی زندہ ہے. آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز, کتنے 1.5 کروڑ 150 لاکھ 15 ملین کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربی لینگویج جانتے ہیں, جن کی زبان ہی عربی ہے کرسچن ہے. آپ ان سے قرآن کا ترجمہ جا کے کروا لیں, اگر ان کو اردو یا انگریزی آتی ہے بالکل وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کا ہے. بھائی 10 صحابہ بھی زندہ ہو جائے نا, ہم ان کو اردو اور انگریزی سکھا دیں اور پھر انہیں کہیں گے قرآن کا ترجمہ کرو, وہ 10 کے 10 ترجمہ ایک جیسا نہیں کر سکیں گے, لیکن مفہوم ایک جیسا کریں گے. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تینوں کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے. میرے بھائی بی بی سی اور CNN کی جب پٹی چلتی ہے اس میں تو آج تک نہیں آیا کہ افریقن انسان نے اس کا مطلب کوئی اور لے لیا اور انڈونیشیا کے رہنے والے نے اس پٹی کا مطلب اور لے لیا. قرآن کے ساتھ ہی روند مارا ہوا ہے, یہ کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ آپ کے مولویوں نے یہ پٹی پڑھا دی ہے آپ کے بڑوں کو کہ قرآن کے ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں, تاکہ قرآن کوئی پڑھے نا ان کی اپنی وہ ساری کی ساری چیزیں قائم رہیں. جس طرح پرانے زمانے میں بھی نا لوگوں نے کوئی لفظ سیکھنا ہوتا تھا, کہتے ہیں فلاں جگہ ایک اردو کا استاد ہے, اس سے جا کے پوچھے کہ یہ لفظ کیسے لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ ان استادوں میں سے بھی میجورٹی لوگ آپ کو غلط بتاتے تھے. اس کا ثبوت ہے ان کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیں, بڑے بڑے اردو دانوں کی. اردو میں غلطیاں, زبر زیر کی غلطیاں. لفظ عربی سے آیا ہوا ہے اردو کے اندر اور یہاں کے زبر زیر اس کا فرق ڈال دیا. اب یہ لفظ ہے جرا, یعنی کسی کے اوپر تنقید کرنا. جیسے وہ عدالتوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ جی گواہوں کے اوپر جرا ہوگی, محدثین کے ہاں بھی لفظ جرا استعمال ہوتا ہے. اردو میں آپ سنیں سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں جیرا. مفتی منیب الرحمان صاحب اگلے دن کہہ رہے تھے جیرا. اب میں یہ کلپ کاٹنا شروع کر دوں کہ ان لوگوں کو تو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب مشکل الفاظ آتے ہیں نا تو ہمارے تھام نیل کے اوپر زبر زیر بھی میں نے ڈالے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہاں پہ پیش پڑھنی ہے. لفظ ہے اخلاق, اخلاق لفظ نہیں ہے. محبت غلط لفظ ہے, یہ لفظ ہے محبت, میم کے اوپر زبر ہے. قرآن کا لفظ ہے محبت, محبت. لیکن اردو میں ہم کیا بولتے ہیں؟ محبت. محبت نہیں بولنے ہوتے. کئی الفاظ ایسے ہیں. لفظ ہے مستقبل, لیکن اردو میں ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ مستقبل. لفظ ہے مستقبل, چل رہا ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی کوئی معنی ایک سے زیادہ نہیں ہے, وہ اپنے کانٹیکسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. اور جہاں ایک سے زیادہ معنی ہوں گے بیک وقت وہ سارے معنی درست ہوں گے. پھر بھی قرآن میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نہیں جے نکلنا, جنہ مرضی مطلب تسی بدل لو. لو سامو سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. قرآن تو خود کہہ رہے کہ کوئی اختلاف نہیں اس کے اندر. مولوی کی بات مان رہے, ایک لفظ دے کتنے مطلب ہوندے نے, ناصح تو ہے تنوں ایک بھی نہیں آندا کتنے ہوندے نے. اچھا جڑا کرے انہوں کو ذرا 10 کتنے آندے نہیں تنوں بول. جن کے مولویوں نے کہا کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو جناب 16 علوم چاہیے, 15 علوم چاہیے, اور ان میں سے 14 حاصل بھی کر لے, کہتے ہیں 15واں جو ہے وہ بھی ہے جو گاڈ گفٹڈ ہے, وہ کسی کسی کو ملتا ہے, اور تسی کتاب ہی جو نہیں پڑھ سکتے.
14 सिख भी लो तो ऐड मैंने कहना 15 दिन तेन नहीं आता ना, कहानियां कराई हुई ने, नशे तो जाओ अपना काम करो, हूं तुहाडा काम जिहड़ा अल्लाह ने खो लिया तुहाडे कोलों। हाँ, मुसलमानों के हजर अस्वद को चूमने और हिंदुओं का अपने पत्थरों को चूमने में क्या फर्क है? इससे भी अगली बात है, मुसलमानों का आबे जमजम पीना और हिंदुओं का गंगा के ऊपर नहाना, इसमें क्या फर्क है? फर्क यह है कि आबे जमजम की सनद अल्लाह ने नाजिल की है, गंगा की सनद अल्लाह ने नाजिल नहीं की। हजर अस्वद को चूमना बुखारी मुस्लिम में सुन्नत है और बुतों को चूमना कोई साबित नहीं है। रहा काबा, वो हमारा बुत नहीं है, इसके ऊपर मेरी वीडियो है, क्या काबा बुत है? काबा अगर हमारा बुत होता तो गिलाफे काबा चेंज करने के लिए उसके ऊपर जाके लोग खड़े ना होते, पांव के नीचे ना रोंद रहे होते, उसे इज्जत दे रहे होते। काबा सिर्फ डायरेक्शन है। और हजर अस्वद बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत उमर ने कहा हजर अस्वद तू एक पत्थर ही तो है, अगर मैं अपने नबी को ना देखता कि वो तुझे चूम रहे तो मैं तुझे चूमता भी ना तू किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान। लो सामो, ये हमारा अकीदा है। क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा मजहब होना अल्लाह ताला के प्लान का हिस्सा हो सकता है, इसका क्या सबूत है? देखिए, मैं भी इस एतबार से कि सबसे ज्यादा इस वक्त इस्लाम जो लोग कबूल कर रहे हैं वो क्रिश्चियंस ही हैं, और ये भी इंशाल्लाह 2050 में अगर यहां पे पर्ची आई और हम हुए तो ये आपका सवाल भी खत्म हो चुका होगा। 2050 तक मुसलमान क्रिश्चियंस को क्रॉस कर जाएंगे, और ये भी सिर्फ मर्दमशुमारी है, अदरवाइज आज भी मुसलमान क्रिश्चियन से ज्यादा है। वो क्रिश्चियन सिर्फ नाम के हैं, उनकी तरफ मंसूब हुए हैं। ये वो वाला ना समझिएगा जिस तरह मुसलमान नाम के हैं और मंसूब हुए हैं, नहीं, मुसलमान को तो फिर भी अपने कीदे का पता है ना, अल्लाह, रसूल, आखिरत, कुरान का। वो क्रिश्चियंस बिल्कुल नाबलद हैं क्रिश्चियनिटी से। चूंकि अबाउजदाद में कहीं क्रिश्चियनिटी मौजूद थी तो वो अपना एक मजहब के तौर पर क्रिश्चियनिटी लिखवा देते हैं। जिस तरह अभी ध्रुव राठी ने कहा कि मैं एथियस्ट हूं लेकिन मेरा मजहब जो है वो हिंदुइज्म है। भाई, हिंदू कैसे एथियस्ट हो सकता है? हिंदू तो एक खुदा के मानने वाले हैं, बाकी बुत परस्ती में हमें उनसे इख्तिलाफ है ना, मानते तो एक भगवान को है। वो भी पी के फिल्म देख लें, उसमें बताया हुआ है सारा। ध्रुव राठी के ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला मेरी जो पुरानी वीडियोस है ना, उनको जोड़ के एथियज्म के हवाले से हमने नई वीडियो बनवाई है हदायत विक्ट्री चैनल वाले भाई से, बिल्कुल उसकी सारी सीनरीज भी सारी नई डाली है। वो इंशाल्लाह कल अपलोड होगी। कल मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब वाली वीडियो नहीं अपलोड होगी करंट अफेयर के तौर पर, ये हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह बुध को। मंडे वाले दिन सुबह हमने करनी है ध्रुव राठी को जवाब। 47 मिनट और 48 सेकंड, ऑलमोस्ट 48 मिनट की वो वीडियो है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ और पीछे सीरीज लगा के। वो इस वक्त क्रिटिकल इशू था जवाब देना, तो वो चूंकि ऑलरेडी मैंने बड़े अच्छे फॉर्म में जवाब दिया हुआ है। अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह के होने का सबूत क्या है, ये सारी बातें जो थी ना मुख्तलिफ क्लिप्स में, 4 क्लिप्स मेरे जोड़े गए। वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम, एक ये क्लिप था, फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर दूसरा क्लिप, तीसरा साइंस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, साइंस के जरिए हम खुदा तक कैसे पहुंचते हैं, और चौथा जो मूरू के साथ मैंने पॉडकास्ट में 14-15 मिनट की गुफ्तगू की थी साइंस वर्सेस इस्लाम के हवाले से, वो जब आसमान फट जाएगा, व इदल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे। मैंने पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ अर्ज की है कि पूरे के पूरा जो गैलेक्सीज का सिस्टम है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसी फोर्स को डिस्टर्ब करेगा तो उसकी वजह से हर चीज़ तलपट हो जाएगी। आसमान फट जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे। व इदल बिहार फुज्जिरत, और समुंदर बहने लगेंगे। पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ अर्ज की है कि आतिश फिशां का जो निज़ाम है इस कुरे अर्ज के अंदर, ये अल्लाह ताला की कुदरत का बड़ा गैर मामूली एक मज़हर है। और समुद्रों के अंदर जब आतिश फिशां फटते हैं और लावा समुंदर उगलते हैं तो उसकी वजह से समुद्रों के अंदर वेव्स पैदा होती हैं, वही सुनामी की फॉर्म में आके टकराती हैं। और इसी की वजह से जब ये आतिश फिशां अपना लावा उगलते हैं तो उस लावे की वजह से कई एक आयरलैंड्स वजूद में आ जाते हैं, नए नए जजीरे वजूद के अंदर आते हैं। अब आप ये इमेजिन करें कि क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला इस ज़मीन को खींचेगा, व इदल अर्द मुद्दत, और व इदल आगे फिर आगे जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो ज़मीन को जो है वो कूटेगा और बिल्कुल फ्लैट कर देगा जैसा कि अल्लाह ताला चाहेगा। तो उसकी वजह से ज़मीन का जो लावा है ये बाहर निकलेगा, यानी जो साइंटिफिकली हमें चीज़ समझ आती है वल्लाहु आलम। और जब ज़मीन का लावा इतनी कसरत के साथ बाहर निकलेगा
تو یہ جتنے آپ کو سمندر نظر آ رہے ہیں یہ سمجھ لیں بہت بڑی بڑی ایک دیگیں بن جائیں گی جن کے نیچے آگ جلی ہوئی ہو، اور جب یہ پھر پانی ابلے گا تو پھر یہ باہر نکلے گا سونامی کے فارم میں۔ آج تو ہم اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر لاوا اگلتا ہے تو یہ سمندر بہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس سے بھی باہر نکلتا ہے، کئی کلومیٹرز تک کوئی بھی راستے میں چیز آتی ہے وہ بچتی نہیں ہے۔ تو یہ اسی نقشے کو کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن جوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے۔ کیوں؟ اور یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ میں قیامت تک تم پر وقتاً فوقتاً ایسے عذاب مسلط کرتا رہوں گا، ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، کیونکہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا۔ ان کا پیٹرن بھی سیم ہے عروج و زوال کے حوالے سے، صرف ایک استثناء ہے۔ بنی اسرائیل کے کیس میں 2 عروج کے بعد 2 زوال آئے اور دیٹس آل، لیکن اس امت میں 2 زوال کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آخر میں دوبارہ سے تیسرا عروج آئے گا، اور وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوگا، جس کی بشارتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ قرآن میں اشارتاً ذکر ہے، کم از کم 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اور مشرک اس بات کا برا ہی مان جائے۔ ابھی تک اس روئے ارض نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو، لیکن قرب قیامت میں، قیامت آنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، دوبارہ سے خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جب تک چاہے گا میں تم میں موجود رہوں گا، تم میں نبوت باقی رہے گی، پھر اللہ تعالی مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی۔ اس کی تفصیلات بھی آئیں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے۔ پھر مسند احمد کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ غلبہ باقی رہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یعنی یہ 5 ادوار کا ذکر موجود ہے، نبی الاسلام کا مبارک دور، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران، اور 5واں دور جو الٹیمیٹ خلافت راشدہ واپس آئے گی۔ آج ہم جس ایرا میں ہیں، ہم ماضی میں جا کے یہ ادوار گنوا سکتے ہیں۔ نبی الاسلام کا مبارک دور 11 ہجری میں مکمل ہوا، اس کے بعد 30 سال خلافت رہی، صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی، ایگزیکٹلی 30 ایئرز کے بعد دوسرا دور بھی ختم ہوا۔ 41 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت شروع ہوئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ آلموسٹ 90 سال تک رہی۔ پھر دوسری صدی ہجری کے اندر بنو عباس کا غلبہ ہوا، وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہی تھی، لیکن ایک دوسرے خاندان کی، اور وہ سلسلہ کئی سو سال تک جاری رہا۔
اور اس میں مسلمانوں پر عروج و زوال کا سلسلہ رہا، آپس میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی دوران جو مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک آزمائش والا معاملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالی نے غلبہ دیا عثمانیوں کے ذریعے سے، تاتاریوں نے ہی حق قبول کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ملوکیت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور جابر حکمران مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے جو زبردستی حکمران بن گئے، یعنی کلونیل پاورز۔ کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر گریٹ برٹن نے قبضہ کر لیا، اور یہ جابر حکمران بالآخر کافی حد تک مسلمانوں سے ٹل گئے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مسلمانوں کے دوبارہ سے اب آلموسٹ 58 ملک بن چکے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے قریب دیکھیں تو ایک سلطنت عثمانیہ ہی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ سب کانٹیننٹ پہ تو گریٹ برٹن کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملک بننے شروع ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہاں پہ پاکستان، اور پھر پاکستان میں سے ہی بنگلہ دیش بھی نکلا، افغانستان بھی کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے، ایران تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے محکوم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انقلاب تو 1979 میں آیا۔ اس طریقے سے دوسرے جو عرب ملک ہیں وہ بھی آزاد ہوئے، افریقہ میں کتنے عرب ملک بن گئے، یعنی کلونیل پاورز کا جو ایک غلبہ تھا وہ ڈھیلا پڑا۔ اب یہ جو ایرا ہے یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ جو دوبارہ قائم ہونی ہے اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور ایک ایرا ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اس کی طرف اب یہ معاملات رواں دواں ہے۔ اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ 100 سال میں وہاں تک بات پہنچے، یا 500 سال میں پہنچے، یا 1000 سال میں پہنچے۔ بہرحال یہ اب آخری دور کی طرف ہم جا رہے ہیں، باقی سارے ادوار ہم دیکھ چکے ہیں۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچ نہ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں۔ آج سوشل میڈیا کی برکت سے، انٹرنیٹ کی برکت سے یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ دنیا کے ہر کونے تک اسلام کی حقیقت پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ شاید چند ایک کوئی جنگلات باقی رہ گئے ہوں، ادروائز جتنی بھی سیولائز جگہ ہیں وہاں پر یہ حق کھل چکا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کا ریلیجن لوگوں میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور خصوصاً جب سے یہ پچھلے سال 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کا اور حماس کا کنفلکٹ شروع ہوا، اس کے بعد سے تو پوری دنیا کی خبروں میں مین خبروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، بنی اسرائیل ورسز مسلمز، جیوز ورسز مسلمز، اور اس سے ظاہر ہے ریلیجن والا معاملہ سب کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو پوری دنیا تک انٹروڈکشن کے پوائنٹ آف ویو سے پہنچا دیا ہے۔ اب جس کی مرضی وہ مزید تحقیق کرے اور حق کی طرف آئے۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں پر پابندیاں لگائی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے بھی خیر نکالا اور نان مسلمز کو اسلام کا تعارف ہوا۔ اس کے بعد تو بہت تیزی سے لوگ اسلام کو سٹڈی کر کے پرپز آف لائف تک پہنچے، خدا کا تعارف ہوا لوگوں کو، اور قرآن کو سٹڈی کیا، حق بات کو قبول کیا۔ ہر شر میں سے کوئی نہ کوئی خیر نکلتا ہے۔ ابھی یہ فلسطین والے جو معاملات ہوئے اس کے بعد کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایٹ لیسٹ یورپ امریکہ میں لوگوں کے دماغ کھلے ہوئے ہیں، وہ جب کسی تحقیق میں پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکال لیتے ہیں، اور جو حق کے متلاشی ہیں وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر کئی ایک احادیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص نہ پیدا ہو جائے میرے ہی نام پر جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث میں نے مختلف ویڈیوز میں کور کی ہیں۔ آلموسٹ کوئی 1-1.5 سال پہلے جب بنو امیہ کے ایک بندر نے امام مہدی کی گستاخی کی تھی تو میں نے دوبارہ سے
اس چیز کو ڈسکس کیا تھا. امام مہدی کی گستاخی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ ساری احادیث اس لیکچر کے اندر میں نے بیان کی ہوئی ہیں. بخاری اور مسلم میں بھی اشارتاً موجود ہے. نبی اسلام نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، اور پوری دنیا میں امن ہوگا، اور وہ عادل حکمران کی حیثیت سے مسلمانوں میں اتریں گے. اور تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اب یہ امام کا ترجمہ دو طرح سے کیا گیا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ جو مسلمانوں کا امیر ہے اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے، کیونکہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم میں سے بعض بعض کے امام ہوتے ہیں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور امام کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی چیز تمہیں میں سے ہوگی، یعنی قرآن و سنت، کیونکہ وہ بھی امام ہے، یعنی وہ تمہاری شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ نئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے. امتی نبی نہیں بن کے آئیں گے، امتی بن کر. نبی وہ پہلے سے ہے. یہی دجالی دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے کہ اس نے کہا کہ جب آپ لوگ بنی اسرائیل سے ایک امتی نبی ادھار لے رہے ہیں تو میں تو خود رسول اللہ کی امت سے ہوں، تو مجھے کیوں نہیں لے رہے، میری خدمات حاصل کریں. تو ہم نے بنی اسرائیل سے کوئی ادھار نبی نہیں لیا، وہ امتی نبی نہیں ہے، بلکہ وہ نبی پہلے سے ہیں، امتی بن کر آئیں گے. نبوت چھینی نہیں ہوگی، نبی امتی ہیں، وہ امتی نبی نہیں ہے. یہ الفاظ کے فرق سے اس دجل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے، وہ نبی ہے جو امتی بن کر آئیں گے. اس امت میں وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دین کے مجدد کی حیثیت سے، ایک پولیٹیکل مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے آ رہے ہوں گے. شریعت وہی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آتی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، مسلمانوں کا امیر نماز پڑھائے گا، عیسیٰ ابن مریم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آگے راوی حدیث کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں 394 نمبر حدیث ہے سٹارٹ ہی میں. تو اس میں یہ مقدمہ بالکل کلیئر ہے. باقی عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے دلائل وہ میں الگ سے ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں. قرآن کلاسز متحمل نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، چونکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ مسلمانوں پر تیسرا عروج آنا ہے امام محمد مہدی کے ذریعے، اور اس میں بھی جو ایک کرٹیکل ایشو ہے دجال کو قتل کرنے کا، چونکہ وہ فتنہ بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے ایک غیر معمولی انسان کی ضرورت ہے. امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا. اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا. اور جوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے. کیوں؟ جب کبھی بھی نبیوں کا انکار ہوا ہے جو رسول بن کر آتے تھے، سمپل نبی نہیں رسول، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا تھا. قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ. خود ہمارے نبی اسلام کے کیس میں جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اوپر اور مشرکین عرب کے اوپر اور رومنز اور پرشینز کے اوپر عذاب مسلط کیا، جو سورہ التوبہ کے اندر رپورٹ ہوا. کیا مسلمانوں تمہاری تلواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے گا. عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کیا تھا جوز نے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بچا لیا، لیکن دنیا میں باقی نہیں رکھا، آسمانوں پہ اٹھا لیا. اگر دنیا میں وہ باقی رہتے تو وہی سنت رپیٹ ہوتی کہ صرف ان کے ساتھی بچائے جاتے، باقی سارے کے سارے جوز تباہ کر دیے جاتے. یہ
اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا تھا کہ کوئی دنیا میں یہودی باقی نہ رہتا، کیونکہ انہوں نے وقت پیغمبر کا انکار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے مخالفین بھی تو ہزاروں میں تھے، صرف 78 بندے بچائے گئے۔ یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے تباہ و برباد ہونا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بچا لیا، دنیا میں باقی نہیں رکھا، وہ دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں۔ دوسری طرف یہودیوں کو بھی باقی رکھا، ان پر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے بھیجے، اور یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ میں قیامت تک تم پر وقتاً فوقتاً ایسے عذاب مسلط کرتا رہوں گا، ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں عذاب دیتے رہیں گے، چونکہ تم نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے انکار کے اوپر اللہ کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ انکار تو اور پیغمبروں کا بھی ہوا تھا، لیکن وہ یکمشتی ختم ہو گئے ان کے مخالفین۔ یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کچھ زندہ رکھے گئے ہوں، کچھ مار دیے گئے ہوں، پھر وقتاً فوقتاً ان کی نسلوں پہ بھی عذاب آتا رہے، یا قوم سمود، قوم عاد۔ جیوز کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے کہ یکمشت اللہ نے ختم نہیں کیا اور قیامت تک عذاب آئے گا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ باقی سب لوگ آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے، بت پرست تھے۔ جیوز جو ہے نا وہ تو کلیم کرتے تھے کہ ہم پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، اس لیے انہیں سزا بڑی ملی ہے کہ تم پیغمبروں کے ماننے والے ہونے کے باوجود تم نے ہمارے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، تمہاری نسلیں بھی اب عذاب بھوگتیں گی اگر وہ حق کے راستے پر نہیں آتی۔ ویسے یہ ہوا ہے کہ چند ایک خوش نصیبوں نے بعد میں حق قبول کر لیا ہے، لیکن اوورال روش ان کی آج تک وہی ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً ان پر عذاب کے کوڑے آئے۔ ایک تو کچھ عرصے بعد ہی آ گیا، 33 عیسوی میں عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا، 70 عیسوی میں آلموسٹ 37 ایئرز کے بعد ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا، جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا، یروشلم تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کر لیا تھا انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے جو عروج ملا، اس کے بعد اس دوسرے زوال کے اندر وہ ٹیمپل بھی ٹوٹ گیا جو دوبارہ بنایا تھا۔ ایک دیوار اس کی سلامت ہے، ویلنگ وال، جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں، یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اب انہوں نے تیسرا ٹیمپل تعمیر کرنا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب تعمیر ہوگا اس کے لیے ریڈ ہائیفرز بھی آئیں، وہ سرخ گائیں جو 5 چل پڑی تھی اور مسلمانوں کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے، یعنی قرآن و حدیث سے ان کو کبھی کوئی وحید نہیں سمجھ آئی ہے، وہ انہوں نے 5 گائے لے لی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ تیسرا جب ٹیمپل تعمیر کریں گے، ان کا نظریہ ہے کہ پھر ہمارا مسیحا آئے گا، اور وہ مسیحا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آلموسٹ 2000 سال پہلے آ کے جا چکے ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ اب جب وہ دوبارہ آئیں گے نا تو وہ ان کے جعلی مسیحا کو قتل کرنے آئیں گے۔ اسی لیے دیکھیں دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح الدجال، یعنی دجل والا مسایا، جھوٹا مسایا۔ اور سچے مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح، عیسیٰ ابن مریم، وہ سچے مسیح ہیں، وہ جھوٹا مسیح ہے۔ مسایا وہ بھی ہے، وہ صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے حکم سے آسمان بارش برسائے گا، کھیتیاں اگیں گی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ بھی کر لے گا۔ تو کام تو وہ حضرت عیسیٰ والے کر رہا ہوگا، لیکن وہ جھوٹا مسیح، وہ آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے۔ سچے مسیح جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے، لد نامی گاؤں کے پاس نیزہ مار کے عیسیٰ ابن مریم کی سانس سے وہ پگھلے گا۔ یہ پریکٹیکلی ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ سچا مسیح وہ ہے جس نے قتل کر دیا اس جھوٹے مسیح کو۔ اگر وہ مسیح سچا ہوتا تو وہ غالب آتا نا، دجال کا مغلوب ہو جانا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سچے مسیح، اور وہ آخری قسط ہے جو یہودیوں پر آنی ہے، اور اس قسط کا مشاہدہ خود عیسیٰ ابن مریم بھی کریں گے، تاکہ اللہ کی وہ سنت اسی طریقے سے قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان کے مخالفین کا عذاب ان کی نظروں کے سامنے دکھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ وہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا، یا درخت کے پیچھے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا
اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے، وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ انہیں پناہ دے گا. بہت بڑی ایک جھاڑی ہوتی ہے، وہ کئی بندے بھی اس میں چھپ جائیں تو نظر نہیں آتے، اور وہ ایک کمال کی جھاڑی ہے جو ریگستان میں اسی علاقے میں اگتی ہے جس کی کاشت انہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی ہے، اور وہ یہودیوں کا درخت ہے، ایک جھاڑی نما درخت جو ان کی حفاظت کرے گا. باقی ہر درخت ہر پتھر بولے گا، اور یہ میدان جنگ میں ہو رہا ہے، عام حالت میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کر لیا ان کے لیے کہ بھائی انہوں نے چونکہ اب حق قبول نہیں کیا، ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آخری قسط آنی ہے. لہذا عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا، اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مخالف قوم کا عذاب اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو باقی رسولوں نے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور عذاب کی آخری قسط ان کے ہاتھوں سے ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسٹیبلش ہو جائے گی کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ماننے والے بچا لیے جائیں گے. کرسچنز اور مسلمان، کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے. وہ سورہ النساء میں آیا کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ فوت ہوں گے، موت انہیں بھی آنی ہے، اور پھر وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن ہوں گے. یہ تمام چیزیں احادیث میں موجود ہیں، میں نے تفصیل سے کئی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا ہے. آپ لکھیں عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے، حیات مسیح، نزول مسیح، تو میری وہ ویڈیوز کھل جائیں گی جن میں میں نے ساری احادیث کو ڈسکس کیا. بہرحال یہ حکمت کھل گئی کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں کیوں آنا ہے. دوسرا، یہودیوں پر عذاب کی مسلسل قسطیں کیوں ہیں، ایک ہی دفعہ اللہ نے ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ چونکہ وہ نبیوں کے ماننے والے تھے، نبیوں کا نام لے کر انہوں نے غداری کی، اس لیے عذاب کی قسطیں ان پر آتی رہیں گی. ٹائٹس نے 70 عیسوی میں کیا، اس کے بعد بھی کرسچنز نے بڑا مشکل ٹف ٹائم دیا ان کو، اور یہ پچھلی صدی میں تو ہم نے اتنی بڑی عذاب کی قسط دیکھی کہ 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے ہٹلر کے ہاتھوں ورلڈ وار 2 کے اندر، ہالوکاسٹ جسے کہتے ہیں. اس میں ہٹلر کا جرم اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، اور آج بھی جو اوریجنل جیوز ہیں وہ تو ریاست اسرائیل کے بھی خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دیا ہوا ہے، ہماری جب توبہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ خود ہمیں یروشلم کی زمین واپس کر دے گا. اس لیے وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں جن کی لمبی لمبی داڑھی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح، اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے انہوں نے، اور وہ کیپ پہنی ہوئی ہے انہوں نے بڑی بڑی، اور ان کے آپ دیکھیں سارے وہ دیکھنے میں لگتے ہی نہیں ہے مطلب کہ وہ مسلم ہے یا نان مسلم، وہ صرف بالوں سے پہچانے جاتے ہیں، ادروائز داڑیاں بالکل ہماری طرح ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، سچی داڑیاں. وہ سارے تو فلسطین کا جھنڈا لگا کے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، کیونکہ وہ زائنسٹ موومنٹ کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، اور کسی حد تک ان کا موقف درست ہے، کیونکہ یہودیوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت جہاد نہیں کیا تھا، تو اب انہوں نے جہاد کہاں سے کرنا ہے؟ تو اس لیے وہ جہاد اور قتال والا معاملہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو کمال کی گیم کی ہے زائنسٹ موومنٹ نے کہ کس طریقے سے انہوں نے بالفور ڈکلیریشن کر کے وہ یہودی جو کئی سو سال سے یورپ میں وہ سٹیٹس گزار رہے تھے جو ہمارے پڑوسی ملک میں شودروں کا بھی نہیں، اس سے بھی کم تھا. ان کی بستیاں الگ ہوتی تھی، اور انہی بستیوں کے کارنر پہ سارے کرسچنز اپنا کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے. اونچی اونچی دیواریں بنائی ہوئی ہوتی تھی، ان کے اندر یہ زندگیاں گزارتے تھے، اور ان کے اوپر ضروری ہوتا تھا ہر ایک نے اپنے بازو کے اوپر ڈیوڈ سٹار وہ 6 کونوں والا لگا کے رکھنا ہے تاکہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ یہودی ہے، اس سے دور رہنا ہے. اچھوت کے طور پہ ڈیل کرتے تھے، انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے. اتوار والے دن تو ان پہ نکلنے پہ بھی پابندی ہوتی تھی. یعنی جو کچھ آپ کے ملک میں قادیانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا، یہ تو شاہی کوئی نہیں جو کرسچنز نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. آج ہم جس ایرا میں ہیں یہ ذرا آپ کو چینج نظر آ رہا ہے کہ جیوز اور کرسچنز کی دوستی ہو چکی ہے مفادات کی خاطر. یہ پوسٹ ورلڈ وار 1 ہے، اور اس میں بھی پوسٹ ورلڈ وار 2.
جس کے بعد انہوں نے ان پہ ترس کھا کے انہیں اسرائیل کی ریاست دے دی اور ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی مسلمانوں کے لیے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، ورنہ سلوک ان کے ساتھ بہت برا ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کرسچنز کے نزدیک خدا یا خدا کا بیٹا، اور جیوز کہتے تھے یہ دجال